بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ وهو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے، دیگر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد و وصل منانے والے اور ان محافل میں وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام تحفہ محبت تیار کر کے پیش کرنے والے پیارے پیارے خوش نصیب امتیوں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسانات کا نزول ہم پر جاری و ساری ہے، رواں دواں ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کو اس طرح سے آباد کیا گیا ہے کہ الحمدللہ ایک چھوٹی سی مختصر سی جماعت کی صورت میں بھی محبت تو کہ دیوانوں کی صورت میں بھی پورے ماہ ربیع الاول کو ہر روز ہی محفل میلاد و وصل سے اور بما تحفہ وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام سے آباد رکھا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ تو اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف چل رہا ہے، لیکن یہ شان و عظمت نہ ایک رات کی پابند ہے، نہ دن کی، نہ کسی ہفتے کی، نہ کسی مہینے کی۔ یہ نہ تو مجمع کی پابند ہے، نہ علاقے کی، نہ وقت کی، نہ حالات و واقعات کی۔ یہ محفل تو تیرے زبان کے اقرار اور یہ زبان کا اقرار، اس کے گواہ کون کون ہیں؟ اس زبان کے اقرار کے گواہ تیری آنکھیں بن گئی، تیرے کان بن گئے، تیرا شعور بن گیا، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا تمام وجود ظاہریہ، کیونکہ پورا وجود ساتھ دیتا ہے تو انسان بول پاتا ہے۔ پورا وجود ساتھ دیتا ہے تو انسان بول پاتا ہے، بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو گویا جس نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی ہمیں ہمارے اندر یہ جو عذاب ظاہریہ بنائے ہیں، یہ زبان کے کہ زبان کہ جب تو اقرار کرے تو میرے توحید کا، میری معبودیت کا جب تو اقرار کرے، اور جب تو میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرے تو جہاں بھی ہو تو یہ سارے اعضاء تیرے محفل کے ساتھی بن جائے۔ اے دل، اے دل، اے قلب کہ جب تو میرے محبوب کی رسالت کا اور میری معبودیت کی تصدیق کرے تو تصدیق کرے تو اے دل تیری دھڑکن سے جو پورے وجود کے موٹی نالیوں میں سے
باریک نالیوں میں سے، رگوں اور ریشوں میں سے، ہڈیوں میں سے، جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اے دل دھڑک دھڑک کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کو تو بھر کے جب پورے وجود میں بھیجتا ہے، اور ہر اعضاء سے یہ خون، ہر اعضاء سے یہ تیرا خون جب تیرے زبان کے اقرار اور پورے اعضاء کی نمائندگی، اور پھر جب یہ تیرے دل کی تصدیق اور دل سے چلنے والا خون سارے بریک 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 ریشوں کے اندر سے گزرتا ہے، تو اے دل کہ یہ تیری جماعت بن جاتی ہے کہ محفل تو کل شیء قدیر ہے۔ پہاڑ سارے پتھروں سے بن گئے، درخت، زمین، ذرات، سمندر، آسمان، وہ تو کل شیء قدیر فرماتا ہے کہ میرا ذکر اور میری تسبیح تو چاہتے یا نہ چاہتے تمام کائنات کی ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو اے کلمہ طیبہ کے ماننے والے، زبان سے اقرار کرنے والے، دل سے تصدیق کرنے والوں، کہ جان لو کہ اللہ نے تو اپنے کلمہ طیبہ کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ طیبہ کی، اور کلمہ طیبہ کے بارے میں، کلمہ طیبہ کے بارے اس پورے مہینے مختلف محافل میں یہ رہنمائی کر دی ہے کہ کلمہ طیبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مصدقہ ثبوت ہے، وہ مصدقہ ثبوت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف آپ کے میلاد کی نشانی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 حرف آپ کے وصال کی، یعنی 2 12ویں کہ وہی مہینہ ہوگا، وہی دن ہوگا، اور وہی تاریخ ہوگی، میرے محبوب آئیں گے اور اپنا مشن، اللہ کا مشن مکمل کر کے دنیا سے بھی اسی مہینے، اسی دن، اسی تاریخ کو تشریف لے جائیں گے۔ تو قدرت نے محبوب کے آنے کی تاریخ اور محبوب کے مشن کو مکمل کرنے کی تاریخ کو جب 12 میں ڈھال دیا، تو کلمے کے بھی، اپنی معبودیت کے حصے بھی، اپنے معبودیت کے اقرار کو بھی 12 حرفوں میں ڈال دیا، اور اپنے محبوب کی رسالت کے اقرار و تصدیق کو بھی 12 حرفوں میں ڈال دیا کہ اے مسلمان تو کہیں بھی ہوگا، جب بھی تو کلمہ پڑھے گا، جب تو اپنی زبان سے اقرار کرے گا، تو سارا وجود تیری زبان تیرے وجود ظاہریہ کی امام ہے، تیرا دل تیرے اندر کا امام ہے، اور روح جو ہے وہ تیرے وجود ظاہر کی بھی اور اندر کے وجود کی بھی امام ہے۔ تو لہذا ان تمام اعضاء، کبھی سائنس میں جا کر ہڈیوں کے جوڑوں، خون کے ذرات، جسم کے اعضاء کو دیکھو تو ایک لمبی چوڑی تفصیل بن جائے، جتنی ابھی تک انہیں معلوم ہے، بہت سی تو ایسی ہے جو ابھی انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جماعت مل کر، یہ اقرار و تصدیق مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ کی صورت میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر جگہ میلاد و وصل منایا جا رہا ہوتا۔ تو فقر کی نزاکت تو ضرور ہے، لیکن یہ وقت، یہ مہینے کی جو برکتیں ہیں نا، کاروبار چلتے رہیں گے، برکتیں یاد رکھیں کہ ہم ہیرے جواہرات کی دکان کھول لیں، سونے چاندی کی دکانیں کھول لیں، کپڑا بیچنے کی بڑی لمبی چوڑی دکان کھول لیں، خوبصورت جوتوں کی دکان کھول لیں،
پراپرٹی کا کام کرنے والے خوبصورت بلڈنگیں اچھے اچھے نقشے بنا لیں، تو یہ تو ایک تدبیر، وہ بھی رحمت الہی کا ہی ایک حصہ ہے کہ ہم انسانوں کو عطا ہو جاتی ہے۔ زمیندار کو زمین مل گئی کہ وہ فصل لگا رہا ہے، ہر ایک کو، کارخانہ دار کو کارخانہ فیکٹری مل گئی کہ وہ چلا رہا ہے۔ لیکن ایسی محفلوں میں آنے والوں یہ یاد رکھو کہ ہیرے جواہر کی دکان پر بھی سارا دن، ہفتہ، مہینہ بھی بیٹھے رہو گے تو گاہک اللہ کی رحمت سے ہی آنا ہے۔ سونے چاندی کی دکان پر بیٹھے رہنے والے جتنا مرضی خوبصورت ڈیزائن بنا کے رکھ لے، گاہک اللہ کی رحمت سے ہی آنا ہے۔ کپڑے اور جوتے کی دکان بنا کر بہت بڑی مارکیٹ کے اندر کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کہ گاہک آئے گا بھی تو تجھ سے کئی تھان کھلوا کر اور کئی جوتوں کے ڈبے کھلوا کر جو ہے بغیر لیے واپس چلا جائے گا، اور تو مشقت بھی کرے گا اور تیرے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے گا۔ کہ یہاں بھی رحمت الہی، کھیتوں میں کام کرنے اور کروانے والے، ہل چلا لو، پانی لگا لو، بیج بھی لگا لو اور فصل بھی اچھی اگ جائے کہ اگر اس مالک نے اگر اپنی رحمت نہیں ڈالنی تو تیری پکی ہوئی فصل بھی تیز ہوا کے ایک جھونکے سے یا تیز بارش کے ایک جھونکے سے یا کسی بھی فصلوں کی بیماریوں کے یا کیڑے مکوڑے اور سنڈیوں کے ایک حملے سے ہی تیری پکی پکائی فصل نقصان میں جا سکتی ہے، اور تیرے بس میں نہیں کہ تو ان کو بچا سکے۔ تو پھر دنیا کی تدبیروں میں رحمت ڈالنی ہے نا۔ اگر دنیا کی تدبیروں میں رحمت ڈالنی ہے تو رحمت کے لیے یہ کلمہ طیبہ، یہ درود و سلام، یہ ایسی محافلیں میلاد و وصل میں آ کر ہی محفل ملنی ہے۔ یہاں یہ رحمت کی دکانداری ہے، یہ رحمت کی دکانداری ہے۔ وہ پہلے ایسی دکانداری پہ ایسے دکانداروں کے پاس آؤ گے، یہاں یہ رہنمائیوں کا، یہ ذوق و شوق کا، یہ محبت و خلوص کا، یہ اندر کے عشق کا، یہ کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے ذریعے سے ایمان کی تر و تازگی کا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رحمتوں کا حصہ لے کر جاؤ گے تو تیری ہر تدبیر کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کام چھوڑ کر آنے والوں، بچے کو دوائی دے سکتے ہو، گھر کے بیمار فرد کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا کے دوائی دے سکتے ہو۔ کون دعوے دار ہے شفا کا؟ کیا ڈاکٹر؟ کیا دوائی بنانے والی کمپنی؟ یا خود جو اپنے بچوں کو دوائی کھلا رہے ہیں وہ دعوے دار ہے کہ یہ شفا ہو جائے؟ نہیں، شفا کی رحمت بھی تجھے ایسی ہی دکان سے ملے گی، ایسی ہی دکان سے ملے گی۔ ایسی محفلوں کو یہ مت سمجھو کہ یہ تو تھوڑے وقت میں یہاں وہ قیمتی اجر ملتا ہے کہ تیرے سارے دن کی اور سارے ہفتے کی اور بعض کا سارے مہینے کی مشقتیں ایک طرف اور سارے مہینے کی تدبیریں اور بلکہ سارے سال کی تدبیریں بھی ایک طرف، اگر تو ایسی یہ دکانداری، یہ رحمت کی دکانداری سے اگر رحمت لے لے تو تیرے سال بھر کا سار قسم کا کاروبار جو ہے وہ جاندار ہو جائے۔ اور اگر تیرے پاس ایسی رحمتوں والی دکانداری سے، ہاں یہ دکانداری کیا ہے؟ ہم کٹھے ہوئے ہیں
اللہ کی معبودیت کا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و تصدیق کرتے ہوئے درود و سلام کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دنیا کا آخرت یہ بیان کیا ہے کس لیے کہ اس پر جب آؤ گے تو تمہیں یہ کم از کم خزانے بھی بتائے ہیں، اور جو کم از کم بھی بتائے ہیں وہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جب تک مسلمان ایسی دکانداریوں سے، ایسے رحمت کے کاروبار سے، ایسے رحمت کے موقع سے جب تک اپنے حصے میں رحمتیں نہ لے لے کہ پھر وہ رحمت، پھر وہ جو بھی تدبیر کرتا ہے، دکان بنائے، پراپرٹی کا کرے، کھیت میں فصل لگائے، اور کچھ نہ بھی کرے تو بھی وہ فرماتا ہے میں تجھے وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تجھے وہم و گمان بھی نہیں، بس رحمت ہو تیرے پاس، رحمت ہو تیرے پاس، پھر کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ کے ایک محبوب ولی کا جن کا نام تو بتایا گیا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف سبق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ کے ایک محبوب ولی اپنے پشت پر، کندھے پر اشرفیوں کی ایک تھیلی یا ایک توڑا کہہ لیں، گتھلی کہہ لیں، بڑی گتھلی جو ان کے پاس اثاثہ تھا وہ سارا انہوں نے بیچ بوجھ کے اشرفیوں کی صورت میں اپنے کندھے پر باندھا ہوا تھا، اور اسی سے وہ یہ پرانے دور میں جب دور دور جا کر شریعت کی بھی تعلیم و تربیت لینی پڑتی تھی، روحانیت کی بھی تعلیم و تربیت لینی پڑتی تھی، تو تربیت لے رہے تھے اور اس تھیلے کو اپنے کندھے پر باندھے رکھتے، جب ضرورت پڑتی کھانے کی، پینے کی، اس تعلیم و تربیت میں کچھ خرچ کرنے کی، اس میں سے شرفیاں نکالتے اور خرچ کرتے اور تھیلے کے اوپر تھاپڑا مارتے، ہاتھ کے ساتھ تھاپڑا مارتے کہ اے اشرفیوں کے تھیلے، اے اشرفیوں کے تھیلے، اگر تیرا ساتھ نہ ہوتا تو آج مجھے کئی جگہ کھانے کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی، اور مجھے تعلیم و تربیت کے لیے آج میں پیسے خرچ کر کے جو سبق جلدی سیکھ لیتا ہوں، استاد کو فیس دے کر، کتاب خرید کر، کہیں سفر کرنا ہے تو سواری لے لیتا ہوں، تو اے اشرفیوں کے تھیلے، اگر تیرا ساتھ نہ ہوتا تو میں بڑا ذلیل و خوار ہو کر یہ تعلیم و تربیت حاصل کر پاتا۔ اب ساتھ رہنے والے اور بھی جو آپ کے دوست احباب تربیت کے لیے نکلے ہوئے تھے، آج تو یہ ہم بھول ہی چکے، ہمارے معاشرے سے شیطان نے اس کو ختم کر دیا، ورنہ بیت اور شریعت و روحانیت کی تربیت ہر ایک کی زندگی کا اولین حصہ تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ اب ایک دن اچانک وہ اپنے کندھے سے تھیلے کو اتارتے ہیں، اور جو بھی فقراء آپ کی صحبت ساتھ تھے یا اور بھی تھے، سارا تھیلا اشرفیوں کا تقسیم کر کے، حتیٰ کہ تھیلا بھی کسی مزید سائل کو دے کر جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب جو ساتھ رہنے والے تھے وہ تو ہر روز آپ کے عمل کو دیکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ بندہ خدا، کہ اس تھیلے کو تو اتنے سال تم نے کندھے کے ساتھ باندھے رکھا، اس سے جب بھی اشرفیاں نکالتا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کتاب کے لیے، سواری کے لیے، تو اس پر تھاپڑا مار کے کہتا تھا کہ اے اشرفیوں کے تھیلے، تیرا ساتھ نہ ہوتا
تو میں بڑا ذلیل و خوار ہو جاتا. بھئی آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا کہ آج وہ تھیلا وہ استعمال کرنے کی بجائے تم نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ تھیلا بھی دے دیا. وہ کیا اب تجھے کھانے کی ضرورت نہیں رہی، پینے کی ضرورت نہیں رہی. اب کہاں سے کھائے گا؟ اب کہاں سے پیے گا؟ اب کیسے سواری کے لیے پیسے خرچ کرے گا؟ کیسے کتاب کے لیے پیسے خرچ کرے گا؟ تو بندہ خدا فرماتے ہیں کہ جب تک میں حالت ایمان میں تھا تو مجھے اس کی ضرورت تھی. آج اللہ نے مجھے حالت یقین عطا کر دیا ہے. میں حالت یقین پر پہنچ گیا ہوں، یا یہ سمجھ لو کہ مجھے رحمت الہی کا دروازہ میرے پہ کھل گیا ہے، یا یہ سمجھ لو کہ مجھے مقام قبولیت مل گیا ہے. تو اب مجھے اس تھیلے کی مجھے ضرورت نہیں رہی کہ اب زمین اگر لوہے کی ہو جائے، زمین اگر ساری لوہے کی ہو جائے، آسمان سارا اور تانبے کا بھی ہو جائے کہ نہ آسمان سے بارش برسے اور نہ زمین میں کوئی دانہ ہو گئے، تو مجھے تب بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرا مالک میری ساری ضرورتیں خود پوری کرے. تو یہ اگر توجہ رکھنی ہے تو میں نے بات کرنی ہے. ہاتھ اٹھا کر کلمہ پڑھ کر بڑی خاص کیا، شاید خاص الخاص لفظ بھی کم ہوگا، بڑی خاص. یہ جگ بیتی نہیں ہے، آج میں نے تھوڑی سی آپ بیتی سنانی ہے. تو توجہ کیجئے گا تمام حاضرین و ناظرین، غور کیجئے گا اس پر، اور انشاءاللہ کسی ایک نقطے پر بھی اگر مسلمان سمجھ جائے تو صراط مستقیم کے راستے پر پہنچ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو بھئی کلمہ لگائیں اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے پوری توجہ کا یقین دلائیں، تو میں نے یہ بات آمین ثم آمین. لو اب یہ میں جواب بیتی بیان کرنے لگا ہوں، یہ میری ہی دعا بیتی ہے، لیکن ہر مسلمان کی بیا بیتی ہے اور ہو سکتی ہے. اور یہ جو سوال و جواب، یہ جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہر مرید کا، ہر عقیدت رکھنے والے کا یہ سوال ہے. یہ سارے سوال آپ کے ہی ہیں، لیکن میں چونکہ آپ کی طرح ہی تعلیم و تربیت کے، روحانیت کی، شریعت کے سارے مراحل سے گزرا اور گزر رہا ہوں، کیونکہ تربیت کبھی ختم تو نہیں ہوتی. صراط مستقیم کی انتہا تک صرف ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچے ہیں، باقی تو درجہ بدرجہ اس راستے کی منزلوں پر ہیں. تو میرے پیر و مرشد حضور سیدی خالد غوث محمد شاہ ملتانی اپنی حیات ظاہریہ میں میرے پاس، میرے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے.
بڑے سوال و جواب جیسے آپ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ ابتدائی تربیت کے زمانے کی بات ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے پیر و مرشد کا اکیلا ہی مرید ہوں، فقط انہوں نے مجھے ہی بیعت کیا، میری ہی مکمل تربیت کی اور مجھے صحبت کا، رہنمائیوں کا بڑا موقع ملا۔ اس لیے شجرے کے اندر بھی یہ شعر شامل ہے کہ سید خالد شاہ یہ بید سمجھ آیا، سید خالد شاہ یہ بید سمجھ آیا، اصل مقام کا راہ دکھایا، اصل مقام کا راہ دکھایا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ شاہ صاحب ایک عرض ہے، لفظ بھی لمبی چوڑی ہے، اندر کے اطمینان کے لیے اگر آپ اجازت بھی دیں اور ناراض بھی نہ ہونے کا وعدہ کریں تو میں عرض کر سکتا ہوں۔ محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں ہاں کرو، تمہیں اجازت پہلے بھی دے رکھی ہے کہ اس رہنمائی کے رستے پر جب بھی کوئی بے اطمینانی ہو تو اس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بے عقیدگی، بد عقیدگی، بے اطمینانی یہ کوڑے کرکٹ کی طرح ہوتی ہے، زیادہ دیر تک اندر رہے تو بدبو بھی چھوڑنے لگ جاتی ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں ہاں پوچھو، لو اب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ میں نے عرض کیا شاہ صاحب، ہم جو اللہ کے محبوبوں یا سلسلے کے خلفاء، کسی بھی سلسلے کے جو خلفاء ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں، کوئی گدی نشین ہوتا ہے، کوئی سجادہ نشین ہوتا ہے، کوئی خلیفہ ہوتا ہے، تو ہم جیسے مریدین جب بیعت کرتے ہیں، جب بیعت کرتے ہیں یا بیعت کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ایک عقیدے میں یہ قانون آ جاتا ہے اور ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں کہ فرض کیا کہ اگر ہمیں کاروبار ملتا ہے اور عزت کا کوئی ذریعہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے ذرا زیادہ تفصیلی بات کریں تو بزرگوں نے کرم کیا ہے اور بزرگوں نے کرم کروایا ہے، مشائخ نے، مرشدوں کا کرم ہے اور مرشدوں نے کرم کیا ہے، مرشدوں نے کرم کروایا ہے۔ ہمیں بیوی مل جائے، ہمیں بیوی مل جائے، شادی ہونی ہے، بیوی ملنی ہے تو بھی کہ بھائی مرشدوں نے کرم کر دیا ہے، ایک اللہ کی بندی عطا کر دی ہے، کروا دی ہے، اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، تو بھی ہم اپنے عقیدے کے تحت یہ کہنے پر مجبور ہیں، چاہے نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی مرشدوں نے کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کرم کروایا ہے کہ ہمیں بیٹا مل گیا ہے، بیٹی مل گئی ہے، بیماری ہو تو شفا کے لیے بھی ہم یہی اسی عقیدے کے تحت ہی اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ مرشدوں نے کرم کیا ہے اور مرشد اور مشائخ سے کرم کروایا ہے کہ شفا مل گئی۔ خیر والی بھی کوئی برکت ہو، میں مختصر آ رہا ہوں کہ خیر والا بھی کوئی کام ہو تو ہم نے یہی کہنا ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے کہ اسی طرح ہی کہنا ہے، رہنمائی بھی یہی ہے کہ ایسے ہی کہنا ہے، تو پھر ہم کہتے بھی یہی ہیں
کہ بھائی مرشد نے کرم کیا ہے، مرشدوں نے کرم کیا ہے، کروایا ہے، اور ہمیں ہر خیر والا مقام اور خیر والا کام اور خیر والی نعمت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح کوئی مشکلات ہیں تو تمام مشکلات سے نجات کے لیے بھی ہمارا عقیدہ یہی ہم سے کہلواتا ہے۔ کبھی مرشد پاک کا کرم ہوا ہے، مرشد پاک نے کرم کیا ہے اور کروایا ہے، تو ہمیں ان مشکلات سے، چاہے وہ مقدروں کی ہیں، جادو و سحر کی ہیں، نظر بد اور حسد کی ہیں، ہوائی چیزوں و شیطانی قوتوں کے اثرات کی ہیں، اگر کسی بھی قسم کی، بڑے سے بڑے دشمن ظاہریہ کی یا باطنیہ، ہر قسم کے دشمنوں یا آفات و بلیات کی، غرض ہر قسم کی مشکلات سے بھی اگر ہمیں پناہ مل جائے، نجات مل جائے، تو بھی ہم نے یہی کہنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی کہلواتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ مرشد کا کرم ہو گیا، مرشد نے کرم کر دیا، کروا دیا، اور رحمت الہی سے ہمیں مشکلات سے نجات مل گئی۔ دنیا کے معاملات سے عقیدہ یہ ختم نہیں ہوتا، دنیا کے معاملات پر ہی یہ عقیدہ بیعت ختم نہیں ہوتا، کہ موت کے وقت بھی آسانی، قبر کے اندر آسانی، محشر کے معاملات اور مراحل میں بھی آسانی، اور نجات دوزخ سے بھی عطا میں آسانی، میزان میں نیکیوں کے پلڑے کے باری ہونے کے مرحلے میں بھی آسانی، اور جنت تک کے اندر لے جانے اور اچھے مقامات کی عطا ہونے تک، کہ یہ ایک ابدی رشتہ، یہ ایک ابدی رشتہ، ہمیشہ ہمیشہ کا رشتہ اسے بنا دیا گیا ہے، یہ کسی جگہ ختم نہیں ہوتا، اور ہر چیز کی نسبت شاہ صاحب وہ اپنے مرشد سے جوڑنی پڑتی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ یہی کہ جس سلسلے میں بیعت ہے کہ مرشد نے کرم کیا ہے یا دیگر مشائخ سلسلہ سے کرم کروایا ہے، یا سب نے ہی مل کر علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بارگاہ سے، یا پھر مزید سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی ہر خیر بھی ہمیں مل رہی ہے یا مل چکی ہے یا ملے گی، تو تب بھی ہمارا یہی عقیدہ کہ مرشد نے کرم کیا ہے، کروایا ہے، اور ہر دنیا اور آخرت کی مصائب، مشکلات، شرور اور آخرت کے عذابات سے نجات میں بھی کہ مرشد نے ہی کرم کرنا ہے اور مرشد نے ہی کرم کروانا ہے۔ تو حضرت بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اندر سوچوں میں، تصوروں میں، عقیدے کے اندر، ایمان کے اوپر یہ بڑے حملے ہوتے ہیں، بار بار رات دن دنیا کے واقعات، حالات سے ہم گزرتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں کو کہ جو لوگ بیعت نہیں ہے یا سرے سے بیعت کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو دنیا میں، اب حاجت کو پتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ دنیا میں، اب بہت سی اکثریت تو غیر مسلموں کی ہے کہ جنہیں مرشد تو دور کی بات، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کی بجائے وہ اس کے مخالف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت کو ماننے کی بجائے کسی نہ کسی روپ میں
ہندو ازم میں بتوں کی صورت میں، عیسائی ازم میں، یہودی ازم میں نبیوں کو اللہ کے بیٹے بنا کر، اور کمیونسٹ تو سرے سے کسی کو مانتے ہی نہیں۔ تو حضرت یہ رزق بھی سب کو ملتا ہے، یہ بیویاں بھی سب کو ہی مل جاتی ہیں، یہ بیٹے بیٹیاں بھی سب کو مل جاتی ہیں، یہ شفا، یہ عزت آبرو، یہ کامیابیاں، دنیا کی بھی ہر قسم کی خیر ہر کو کسی کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ مشکلات و مصائب سے نجات بھی تو کوئی ہی پاتا ہے۔ ہاں بھائی، اب یہ جو میں نے سوال کیے ہیں، کیا یہ آپ سب کے سوال نہیں ہیں؟ ہمیں بتائیں ذرا، سارے کٹھے بول کے۔ یہ سوال میرے بھی ہیں، تمام حاضرین اور تمام ناظرین سامعین کے بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ تو بتا کہ تو نے بیعت کی ہوئی ہے، کہ پہلے مجھے تو یہ بتا کہ تم نے بیعت کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی حضرت بالکل بیعت بھی کی ہے، آپ کے ہاتھ پر سلسلہ مشاہیہ قادریہ میں کی ہے، اور بحیثیت پیر جان کر ہی اور مرید کی حیثیت میں ہی تو آپ سے یہ سوالات عرض کر رہا ہوں۔ یہ اندر کی بے اطمینانیاں اور الجھنیں جو ہے ان کو سلجھانے کے لیے ہی تو عرض کیا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا چلو اگر بیعت کی ہے تو پھر بتا بیعت کا مطلب ہی پتا ہے تجھے؟ میں جی ہاں، اردو ترجمے کے حساب سے تو پتا ہے کہ خود کو فروخت کر دینا۔ کیا کرنا؟ خود کو فروخت کر دینا، بیچ دینا، سیل کر دینا۔ کہتے اچھا، مجھے کہتے ہیں پھر جب تو نے بیعت کی تھی تو پھر میرے ہاتھ میں کیا فروخت کیا؟ میرے ہاتھ میں پھر تو نے کیا فروخت کیا تھا؟ اب میں نے کہا جی بیعت تھا کہ جی بیعت کرنی ہے، بیعت کے بارے میں پتا تھا، خود کو فروخت کرنا ہے، بیعت کی بھی نیت کر لی، خود کو فروخت کرنے کی نیت کر لی۔ تو اسی حوالے سے بیعت بھی کی ہے طریقہ کار کے مطابق۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، میں نے پڑھا، آپ نے بیعت کا پوچھا، میں نے اقرار و تصدیق کی کہ میں بیعت کرتا ہوں، میں خود کو فروخت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا، اب اس کے بعد بیٹے اس سوال کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں نے کہا جی آپ جانتے ہوں گے کہ ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ اندر کی الجھنیں ہیں جو آپ کو عرض کرتی ہیں۔ اب آپ توفیق الہی اور رحمت الہی کے ساتھ زیادہ با علم ہے، اور میرا سوال اگر غلط بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کسی کم علمی کا ہی نتیجہ ہو۔ اسی لیے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ اطمینان نفس کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اپنے تصور کے اندر ہونے والی جنگ و جدل کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے شیطانوں کے